اس کے علاوہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے روئے زمین پر ایک ایسی زمین بھی بنائی ہے کہ جہاں پر 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائیں گے، اگر وہاں پر دفن ہوں گے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنے کے بعد یہاں پر اس قبرستان کو خریدا ایک مرتبہ۔ پھر دوسری مرتبہ امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو امام علی علیہ السلام نے بھی اس قبرستان کو خریدا۔ ایک اہم واقعہ ہے جو میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام امیر کائنات کی بارگاہ میں ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اسی قبرستان سے گزر رہے تھے۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہو سکتا ہے، یہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں مولا علیہ السلام کا۔ تو امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس قبرستان سے گزر ہوا تو امام کے صحابی موجود تھے، امام کے صحابی امام کے ساتھ چلے آ رہے تھے، تو امام علی علیہ السلام چلتے چلتے اس قبرستان میں ٹھہر گئے، رک گئے، اور رکنے کے بعد جو قبر تھی ان قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور امام کہنے لگے کہ اے زمین میں رہنے والوں، اے زمین میں رہنے والوں، یعنی کہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو تم چھوڑ کر آئے تھے، جو تمہارا مال تھا اب وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، اب وہ کسی اور کا ہے، جو تمہارا گھر تھا وہ اب تمہارا گھر نہیں ہے، جو تمہاری خواتین تھی، جو تمہاری بیویاں تھیں وہ کسی اور کے عقد میں ہے، الغرض جو تمہارا تھا، جو تمہارا سب کچھ تھا وہ اب تمہارا نہیں ہے۔ یہ تو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں، یہ تو ہماری خبریں ہیں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا خبریں ہیں، تمہاری کیا نیوز ہے، تم کیا بتانا چاہو گے۔ یہ بات کہنے کے بعد امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور امام نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اگر اللہ انہیں گویائی عطا فرمائے اور یہ بولنے لگے تو تمام قبروں سے یہی آواز آئے گی، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں تو گناہ کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، لیکن جب اللہ کے یہاں پہنچتا ہے تو پھر آج جانے کے بعد کہتا ہے کاش ہم دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیتے، کاش ہم اپنے اعمال اچھے کر لیتے تو ہمیں یہ عذاب برداشت نہ کرنا ہوتا۔ لہٰذا ہر مردہ یہی کہتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ دنیا والوں کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ اے دنیا والوں، یہ دنیا کچھ ہی ٹائم کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی 100 ایئر ہو، 80 سال ہو، 90 سال، 100 سال، لیکن جانا آپ سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کا انتظام کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ قبرستان جو ہے، اس قبرستان میں تقریباً 70,000 انبیاء یہاں پر دفن ہیں، 70,000 انبیاء یہاں پر دفن ہیں، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص بھی یہاں پر دفن ہوتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ہے کہ جن کا نام ہے صافی صفا الیمانی، صافی صفا الیمانی، وہ ایک مرتبہ یمن سے آئے تھے، امام علی سے ملاقات کر چکے تھے صافی صفا۔ تو جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے چلے جانے کے بعد تم مجھے نجف میں ایک قبرستان ہے جسے وادی السلام کہتے ہیں، مجھے وہاں پر دفن کرنا۔ تو امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان ہے، ساتھ میں ایک اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر ایک بوڈی رکھی ہوئی ہے، آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، کہا کہ کیا یہی وادی السلام ہے؟ جواب ملا ہاں یہ وادی السلام ہے۔ کہا کہ یہ میرے والد کی ڈیڈ باڈی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو دفن کروں۔ امام نے سوال کیا کیوں یہاں ان کو دفن کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں یہ میرے والد ہیں، ان کا نام صافی صفا الیمانی ہے، اور انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا
اور انہوں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے وادی السلام میں دفن کرنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی تھی، میں نے پوچھا آپ وہاں پر کیوں دفن ہونا چاہتے ہو؟ تو اس کی وجہ میرے والد نے یہ بیان کی تھی کہ دیکھو اس قبرستان میں ایک ایسی شخصیت دفن ہوگی، ایک ایسی بابرکت، ایک اللہ کا ولی ایسا دفن ہوگا کہ اگر وہ چاہے گا تو تمام اہل محشر کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو جب یہ بات امام علی نے سنی تو امام علی نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ وہ شخص علی ابن ابی طالب میں ہوں۔ یہ وادی السلام ہے، تو ہر مومن کی روح یہیں پر آتی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ اور یہ جناب ہود اور جناب صالح علیہ السلام کی قبر، دو نبی ہیں کہ جن کی قبروں کی تصدیق ہو سکی ہے، جناب ہود اور جناب صالح یہ نبی ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی قبر یہی قبر ہے، اور ان دونوں قبروں میں یہ دو نبی دفن ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر علماء اور دور دور سے لوگ قبرستان میں دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، تو پروردگار سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں پروردگارہ بحق امام علیہ السلام جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری روح کو بھی یہی پر منتقل کرنا۔ آمین۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔